إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وقال أيضا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسی صفت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی جو انبیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی، صلحاء، اتقیاء اور ائمہ اور بزرگان دین کی صفت اور ان کا اخلاق رہا ہے، اور وہ یہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق بہت زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ حسن اخلاق سے انسان کے درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ حسن اخلاق ایسی عظیم دولت ہے جس کو دے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے۔ بڑی عظیم خصلت ہے، ہمارے نبی کی وصیت ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کی خصلت ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں کچھ اچھے اخلاق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العالمین متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں، تنگ دستی میں اور اس طریقے سے مال کی فراوانی میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں خرچ کرنا انسان کے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب تنگ دستی ہو اس وقت اگر انسان خرچ کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ضرورت کو ہٹا لیتا ہے، ایسے آدمی کو زیادہ اجر و زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کو بھی کھانے کی ضرورت ہے،
لیکن کوئی بھوکا آ گیا، آپ بھوکے رہ گئے اور آپ اس کو کھانا کھلا دیا، اس کا اجر اس آدمی کے مقابلے میں جس کے گھر میں فراوانی ہے اور غذا کی اور خوراک کی، کھانے پینے کی کثرت اور بہتات ہے، اگر وہ کرتا ہے تو بھی اجر کا کام ہے۔ لیکن ایسے آدمی جسے زیادہ ضرورت ہے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے اس آدمی کی بھوک کو اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو خوشحالی اور تنگی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خوشحالی تھی تو خرچ کیا، اب تنگی آ گئی تو خرچ نہیں کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا اس طریقے سے اور کچھ کہتے نہیں۔ جو بھی اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، عفو درگزر سے کام لینا، انتقام نہ لینا۔ انتقام لینے پر آپ قادر ہیں۔ وہ انسان جس نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی یا اس طریقے سے کچھ آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کو کچھ تکلیف پہنچی اس کے ذریعے سے، آپ چاہیں تو اس کا انتقام لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے کمزور ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، یا آپ کے ماتحت ہے، لیکن آپ نے معاف کر دیا، یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والا۔ آج ہم کس کو معاف کرتے جو ہم سے بڑا ہوتا ہے، اس کو ہم معاف کرتے، جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے، اس سے ضرور انتقام لے لیتے ہیں، ضرور احسان جتا دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑا ہم سے ہے، چاہے منصب میں بڑا ہو، چاہے رشتے میں بڑا ہو، یا اس طریقے سے مال و دولت میں بڑا ہو، اس کو ہم نہیں معاف کرتے، اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بیچارہ تنگ دست ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، نوکر چاکر ہے، چھوٹے لوگ ہیں بیچارے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو انسان نہیں معاف کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے انسان بہادر بن جاتا ہے، بہت بڑا جری بن جاتا ہے، اور ضرور انتقام لیتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا، معاف کر دینا، یہ اور بڑی نیکی ہے، کیونکہ بڑوں کو معاف کر دینا انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مجبور ہیں، آپ نہیں کر سکتے کچھ، اس کا انتقام نہیں لے سکتے، دبنگ ہے وہ، بہت بڑا انسان ہے وہ، آپ کا مان لیجیے یعنی آپ اس کے ماتحت ہیں، وہ آپ سے بہت بڑا ہے، آپ اس کو نہیں کچھ کر سکتے، تو انسان کیا کرتا ہے، مجبوری میں معافی کر دیتا ہے، چلو صبر کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اجر کا کام ہے، لیکن اس سے بڑا اجر یہ ہے کہ جس سے آپ انتقام لینے پر قادر ہوں اور انتقام نہ لیں، آپ اس کو معاف کر دیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جس کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو، جس کو چاہو منتخب کر لو۔ انسان قادر ہے انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر، لیکن اللہ کے لیے اس نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا، حوروں میں سے اختیار دے گا۔ یہ ساری حوریں کھڑی ہیں جنت کے اندر، ان حوروں میں سے جن کو چاہو اپنے لیے تم منتخب کرو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے قدم کو پل صراط کے اوپر ثابت کرے گا، اسے پل صراط پار کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو انتقام لینے پر قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ سبحانہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، جیسے بھی وہ سب کو معاف کر دینے والے کے لیے اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائے۔ تو یہ حسن اخلاق ہے، تنگ دستی میں، خوشحالی میں خرچ کرنا، معاف کر دینا، غصے کو پی جانا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں سے انتقام نہ لینا، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، یہ تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے جو حسن اخلاق والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق لوگوں کے اندر پھیلاؤں۔ آپ جہاں توحید دے کر کے بھیجے گئے تھے، جہاں آپ کا مشن یہ تھا شرک کا قلاقمہ کرنا، شرک کی بے خونی کرنا، شرک کو دنیا سے ختم کرنا، جہاں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، وہیں آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اچھے اخلاق کو لوگوں کے اندر عام کریں، اچھے اخلاق کو لوگوں کو پھیلائیں۔ مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، مسلمان برے اخلاق والا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کے اندر اخلاق حمیدہ پائی جاتی ہیں، برے اخلاق مسلمانوں کے اندر نہیں پائے جانے چاہیے۔ اگر برے اخلاق مسلمانوں کے اندر ہیں تو اس کے اسلام میں، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ یہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا گیا ہمارے نبی کے تعلق سے، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جو نیک اخلاق ہے، اچھی باتیں ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کے اندر موجود تھیں، اور جو بھی قرآن کے اندر جن باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام باتیں آپ کے اندر قطع نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، آپ قرآن کی تفسیر تھے، عملی تفسیر تھے۔ قرآن کے اندر بیان کردہ تمام اچھی خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، اور جن رذائل کا یا جن مذموم چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ مکمل طور پر دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ کے اندر تمام چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ آپ کا اخلاق تھا میرے بھائی، اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ گھر کی بات بتاتی ہیں کہ گھر میں بھی آپ کا اخلاق ویسی تھا جیسا قرآن کہتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے باہر بازار میں بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن ہماری جو خلوت ہے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ایسا حال نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے گھر کا حال بیان کیا ہے، گھر کے بارے میں حضرت عائشہ گھر میں ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق باہر تھا اندر بھی آپ کا اخلاق وہی تھا۔ آپ باہر جس طریقے سے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، گھر میں بھی عورتوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ہم تو جہاں کام کرتے ہیں وہاں بہت اچھے رہتے ہیں، اسی لیے اگر انسان کے اخلاق کا اور اس کے طور طریقے کا پتہ لگانا ہو، جہاں اس کی جائے پیدائش ہے، جہاں وہ پلا بڑھا ہے، وہاں جا کر کے پتہ کیجئے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ باہر آدمی سب اچھے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ میں، باہر سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کیونکہ سب کی ضرورتیں ہیں ایک دوسرے سے، سب کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ لیکن انسان اپنے گھر سے پہچانا جاتا ہے، انسان کے اخلاق اپنے گھر کے اندر کیسے ہیں، جہاں اس کی پیدائش ہوئی، جو اس کے گھر والے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ آدمی کی شناخت وہاں سے ہوتی، دوستوں سے آدمی کی شناخت زیادہ نہیں ہوتی۔ آدمی باہر رہتا سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ سب کی ضرورتیں ہیں یہاں پر۔ لیکن ہمارے بہن کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے۔ انسان اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو جا کر کے وہاں پتہ کرے کہ وہ آدمی کیسا ہے، تب جا کر کے انسان کو صحیح معلوم ہوگا۔ صحیح ترازو یہ ہے انسان کے اخلاق کو جانچنے کا، انسان کا باہر اندر سے برابر ہونا چاہیے۔ ہمارا باہر بہت اچھا ہے، باہر تو بہت اچھے لگتے ہیں، ویسی مثال جیسے انسان ناپاک ہو اور بہترین کپڑا پہن لے، انسان ناپاک ہے اور بہترین خوبصورت کپڑے پہن لے، اس خوبصورت کپڑے پہن کر کے بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک انسان کا جسم پاک نہیں ہوگا، انسان کا دل پاک نہیں ہوگا۔ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، انسان کے اندر جو دل ہے اس کی پاکی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی طہارت ہے، یہ انسان کے دل کے اندر کوئی خلش نہ ہو، کوئی انسان کے دل کے اندر جو ہے نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ یہ سب سے عظیم خصلت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کہ تمام چیزیں انسان کے دل کے اندر نہ پائی جائیں۔ رنجش نہ ہو، دل میں ایمان ہو، اچھا اخلاق ہو، اور اس طریقے سے خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ یہ ساری خصلتیں ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ قرآن کی طریقے جیسے قرآن میں نیک اخلاق ہیں، وہ تمام اخلاق اور صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ لہذا ہمارا بھی ظاہر اور اندر دونوں چیزیں میرے بھائیوں برابر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ظاہر میں تو اچھے ہوں لیکن اندر اچھے نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا ظاہر اور اندر دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ نفاق ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان کے اندر ہے، دل کے اندر یہ چیز ہے۔ منافقین کیا تھے؟ ظاہر میں مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اگر انسان ظاہر میں اچھے اخلاق والا لیکن اندر سے اچھے اخلاق والا نہیں ہے، اپنے لوگوں کے لیے اچھے اخلاق والا نہیں ہے، جو کہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں اچھے اخلاق کے۔ اسی لیے صلہ رحمی انسان جب صدقہ کرتا ہے، اپنے والوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ و خیرات کرنے کا۔ باہر کے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو ایک اجر ملتا ہے صرف صدقہ کرنے کا۔ لہذا انسان اگر اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہی شریعت کا حکم ہے کہ انسان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو،
سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ زیادہ اچھے، اپنے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ ہے میرے بھائیو کہ ہمارا سب کے ساتھ ایک برتاؤ، وخالق الناس بخلق حسن، ہمارے نبی کی وصیت ہے وخالق الناس بخلق حسن، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا ویوہار کرو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میدان کے اندر قیامت کے دن کون سی زیادہ چیز وزنی ہوگی؟ آپ نے کہا کہ حسن تقوی اللہ حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ سب سے زیادہ جو ہے میزان کے اندر وزنی چیز ہوگی قیامت کے دن۔ انسان کا اچھا اخلاق، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تقوی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ڈر، کیونکہ اگر انسان دنیا والوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں اس کے دل کے اندر ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی وہ توحید خالص اس کے پاس نہیں پائی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو سب سے بہترین اخلاق تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جس کا جتنا زیادہ حق ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ انسان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی بات کرے، توحید خالص ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین پر حسن اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی و حسن الخلق اور حسن اخلاق۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اکمل المؤمن ایمانا احسنهم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کامل ایمان والا وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کو ہمارے نبی نے ایمان سے جوڑ دیا ہے، لہذا اگر ایمان نہ انسان کے پاس ہو، انسان کے پاس توحید نہ ہو، انسان کے پاس خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اور انسان دنیا والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اچھا اخلاق نہ ہو، دنیا کا اچھا اخلاق دنیا کے اندر رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے تک وہ نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا اخلاق ہے یہ، دنیا والوں کے ساتھ اچھے اخلاق اس وقت فائدے مند ہوں گے جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق ہوگا۔ لہذا دین کے ہر معاملے میں میرے بھائیوں، دین کا ہر مسئلہ، دین کا ہر معاملہ ہمیں توحید خالص کی تعلیم دیتا ہے، شرک سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کے ساتھ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں نہیں کروڑوں انسان ہوں گے، ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ، لیکن جو دنیا کا خالق ہے، اس کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس رب العالمین کے سامنے ان کا اچھا اخلاق نہیں ہوتا، نہ وہ توحید پر ہوتے ہیں، نہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، نہ اس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق عمل کرتے، دنیا والوں کا خیال رکھتے، دنیا کی باتوں کا خیال رکھتے، لیکن اللہ رب العالمین کی باتوں کا، قرآن کا، نبی کی سنت کا، نبی کے حکم کا کی باتوں کا خیال نہیں رکھتے، کہ دنیا کا اخلاق دنیا کے ساتھ رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ انسان توحید خالص پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اسی لیے تقویٰ کی اور اسی لیے حسن اخلاق کی، اسی لیے عمدہ اخلاق کی اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ اخلاق جو توحید سے عاری ہوں ان اخلاق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو اپنے مالک کے حقیق کو نہ پہچان سکے، جو سب سے بڑا محسن اللہ رب العالمین کی ذات اس کو نہ پہچان سکے، اس کے ساتھ انسان اپنا اچھے اخلاق سے نہ پیش آئے، غیروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، ایسے حسن اخلاق کا اللہ تعالیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تعریف ہوگی، دنیا کے اندر بدلہ مل سکتا ہے، دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ایسے اخلاق کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہارے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہے؟ کہا آپ نے اللہ کا تعالیٰ کا تقویٰ اور حسن اخلاق ہے، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور قیام اللیل کرنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے۔ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق سے روزے دار ہے، وہ قیام کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، مان لیجیے، تو ایک انسان اپنے اچھے اخلاق سے اللہ پر صحیح ایمان کے ساتھ اور سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، اگرچہ اس کے اندر نوافل کی کمی ہے، یہاں پر روزے دار اور قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ نوافل روزہ مراد ہے، فرض روزہ مراد نہیں ہے، کیونکہ فرض روزہ تو ہر ایک پر واجب ہے کرنا، ہر ایک پر ضروری ہے فرض روزہ رکھنا۔ یہاں پر روزے سے مراد وہ روزہ ہے جو نوافل ہے، انسان نوافل کے روزے رکھتا ہے، انسان قیام اللیل کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، ان کا حق نہیں دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ان
کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ قیام اللیل پڑھتا ہے، لیکن وہ روزہ نفلی رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے اس آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا کہ ایک عورت کے بارے میں، ایک عورت ایسی ہے جو بدخلق ہے، بد زبان ہے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتی ہے وہ، لیکن قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتی ہے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے، آپ نے کہا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک عورت سے آپ سے پوچھا گیا، ایک ایسی عورت ایسی ہے جو اچھے اخلاق والی ہے لیکن نوافل روزے کا اتنا اہتمام نہیں ہے، قرآن کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتی پڑھنے کا، لیکن پڑوسیوں کا، بندوں کا، لوگوں کا خیال رکھتی ہے، آپ نے کہا کہ وہ جنت کے اندر جائے گی، جنت کے اندر آپ نے کہا کہ وہ جائے گی۔ بندوں کا حق بہت بڑا ہے میرے بھائی، اسے بندوں کا حق ادا کرنا بھی انسان کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے، انسان کا بھی حق ادا کرنا۔ اس لیے اخلاق یہ ہے کہ انسان سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ انسان اچھا برتاؤ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کا زیادہ حق ہوتا ہے، سب کا حق اس کے اندر، لیکن آپ کے جو اپنے ہیں ان کا زیادہ حق ہوتا ہے، یہ صدقات و خیرات ان کا زیادہ حق ہوتا ہے، ایسے اس نے اخلاق کے لیے ان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہوں لیکن اپنوں کے ساتھ ظالم ہوں، اپنوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہوں، اپنوں کے ساتھ جو ہے غصب کر دینے والے ہوں، بھائیوں کا حق مار دینے والے ہوں، بہنوں کا حق مار دینے والے ہوں، ان کا حق نہ دینے والے ہوں، اور دوسروں کا حق آپ دے رہے ہیں، وہ زیادہ جرم ہے میرے بھائیوں، بڑا جرم ہے یہ، کیونکہ وہ آپ کا زیادہ حق رکھتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ صلہ رحمی کرنے کا بھی یہاں پر زیادہ انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اسی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان ایک بھائی کے مال کو کھا جاتا ہے، بھائی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، بہن کے مال کو سب لوگ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، کروڑوں کا چندہ کرتے ہیں، کروڑوں ریال کروڑوں روپئے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن بہن کا حق اپنے مال میں سے نہیں دیتے۔ باپ نے بہن کو وراثت میں نہیں دیا، بھائی کو مال مل گیا، بھائی کیا کرتا ہے غریبوں میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے، خوب غریبوں کے اندر پیسے جو ہے بانٹتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن اپنی بہن کا حق نہیں دیتا۔ اس کے مال میں جو اس کے باپ کی وجہ سے، وراثت نہ دینے کی وجہ سے جو بہن کا حق اس کے حق حصے میں آ گیا، اس بہن کا حق نہیں دیتا، لیکن بہنوں کا حق ضرور ادا کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذاتی ہے، یہ بہت بڑی ذاتی ہے کہ انسان اپنوں کا حق نہ دے، دوسروں کا حق دیتا ہو۔ بہن کا حق پہلے ہے، بہن کا حق لوگوں سے پہلے ہے، یہ بہن کا حق دینا واجب اور ضروری ہے، دوسروں پر خرچ کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہ واجب ہے آپ کے اوپر ان کا حق ادا کرنا، بہن کا، بھائی کا حق ادا کرنا۔ دکان پر قبضہ کر لیا، مال زیادہ لے لیا، یا اس طریقے سے گھر پر قبضہ کر لیا، باپ کی وفات ہوگی، گھر میں رہ رہے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں گھر سے، کون گھر سے نکالے گا؟ گھر اپنے نام پر کر لیا، پیپر پہ نام پر کروا لیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بھائی اپنے نام پر پیپر کر لیتا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو حق نہیں دیتا، بھائی کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کے سامنے بہت پارسا ہے، وہ بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، دنیا والے تعریف کرتے، لیکن اس کے اپنے جو گھر والے ہیں وہ اس کے ظلم کی جو چکیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس پر ظلم کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ سب کا حق ادا کیجیے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اپنوں کا حق پہلے ادا کیجیے، باہر کے لوگوں کا بھی حق ادا کیجیے، لیکن اپنوں کا حق زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اس لیے ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو حسن اخلاق بہت عظیم دولت ہے میرے بھائی۔ قیامت کے دن نبی کا کی رفاقت ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی۔ ہمارے نے فرمایا ہم قیامت کے دن ہمارے سب زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، ہمارے پاس سب زیادہ قریب ہو، ہمارے پاس جنت کے اندر وہی ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اس لیے اگر نبی کی صحبت چاہیے، نبی کی قربت چاہیے، اچھے اخلاق ہم اپنائیں، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھی توحید خالص پر رہیں، شرک نہ کریں۔ اگر بندوں کے ساتھ اس نے اخلاق ہے لیکن توحید نہیں ہے، شرک انسان کرتا ہے، اسے جنت بھی نہیں ملے گی، چاہے جائے کہ نبی کی رفاقتوں سے نصیب ہو۔ جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اسے اخلاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم الکم بر الرؤوف الرحیم۔